اللہ عز و جل کا اتنا بڑا کرم و احسان کہ اس نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کیا ہے جس کی اہمیت کا ہر ایک کو اندازہ نہیں ہے۔ کل ہم نے 14ویں پارے میں ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ بے شمار نعمتیں، صرف اور صرف اگر ہم اپنے بدن میں ہی دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھوک لگنا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو کھا بھی نہیں سکو گے، اور پیٹ بھر جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بھوک لگتی ہے۔ ایک بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری میں بھوک ہی نہیں لگتی، آدمی مر جاتا ہے۔ اور ایک بیماری ایسی ہے کہ اس میں کھاتا جائے آدمی، لیکن پیٹ بھرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، منہ میں ابھی بھی چاہت باقی رہتی ہے، وہ طلب رہی جاتی ہے لیکن پیٹ پورا بھر چکا ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف نام کا ایک گورنر گزرا ہے، بڑا ظالم، اس کو یہ بیماری تھی۔ اس نے بہت سارے صحابہ کا، تابعین کا قتل کیا ہے۔ گورنر تھا بنو امیہ کا۔ آخری جو وقت اس کا آیا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے گائے ذبح کروائی، آدھی گائے کا گوشت تو اکیلا کھا گیا، پھر اس پر کئی انڈے بھی کھایا اور بھی کئی گوشت کھایا۔ ہیضے کی بیماری، پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر ہوا ایسے کہ اس کا جسم پھٹ گیا اور ہر جگہ سے زہر نکلنے لگا، اور اسی میں اس کی موت ہوئی۔ یہ بیماری ہے۔ بھوک اگر لگتی ہے نا تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دیا، اور پیٹ بھر جاتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب میرا پیٹ بھرا ہے، تو بھی تم صحیح سلامت ہو، اللہ کی نعمت ہے تمہارے پاس۔ اور ایک بات بتا دوں، پانی کی پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیاس لگنا بھی نعمت ہے، اور پانی پینے کے بعد سیراب ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ ایک بیماری ایسی ہے جس میں ایک گھڑا پانی بھی اندر ڈال دیں گے تو اس کی زبان سوکھی ہی رہے گی، حلق میں اور طلب رہے گی، پیٹ پھٹ جائے گا لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ ان کو پانی دیا بھی جائے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا، پیاس کی شدت رہے گی، حلق سوکھا جاتا ہے۔ یہ بھی بیماری ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر تمہارے جسم میں پانی چلا گیا، یعنی 1 گلاس پانی پیے، 2 گلاس پانی پیے، 4 گلاس پی لیے، سحری میں پی کے آتے ہیں بہت سارے، لیکن اگر یہ پانی پیشاب کے راستے سے نہیں نکلا تو زہر بن جائے گا۔ یعنی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے تک یہ جو پانی ہے، جتنا ہمارے باڈی کو ضرورت ہے اتنا رہ جاتا ہے، اور باقی کا پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہ پانی نکلنے کا راستہ نہیں پاتا، بند ہو گیا کسی کا پیشاب، تو پھر 3 دن کے اندر اس کی پوری باڈی میں خون اور پانی مل کر کے زہر بن جائے گا۔ ہاں، ایک ایک نعمت اگر میں گناؤں اللہ کی۔ یا آج کل ڈائلیسس جو کروایا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، ڈائلیسس کی مشینیں لگی ہیں۔ کیا ہوتا ہے ڈائلیسس؟ کڈنی فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم جب پانی پیتے ہیں نا تو سیدھے ہماری کڈنیوں میں جاتا ہے، کڈنی اس کو یعنی فلٹر کرتی ہے، اور جتنا ضرورت ہوتا ہے وہ خون میں لے لیتی ہے، اور باقی وہ پیشاب کے راستے پر چھوڑ دیتی ہے۔
تو کڈنیاں اگر کام کرنا چھوڑ دیں تو پانی جاتا رہے گا، پیا ہوا پانی پیٹ میں جگہ جگہ پھیل جائے گا۔ اب وہ ڈائلیسس کی مشین کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پر چبھا کر کے موٹی موٹی 2 سوئی ڈالتے ہیں گلے کے پاس، 2 رگوں سے، ایک رگ سے خون پورا مشین میں جاتا رہتا ہے، اور مشین کے اندر خون جا کر فلٹر ہوتا ہے، پانی الگ ہوتا ہے، پیور خون پھر صاف ہو کر کے دوسرے پائپ سے پھر اندر جاتا ہے، جس کو ڈائلیسس پر ڈالتے ہیں 4 گھنٹے تک مریض وہ اسی پوزیشن میں رہتا ہے، پورا خون نکالا جاتا ہے، فلٹر کیا جاتا ہے، پھر ڈالا جاتا ہے۔ اس دوران جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے ڈائلیسس کرنے والوں، اور کسی کسی کے حالات ایسے ہیں کہ ہفتے میں 2 3 مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر صرف پیشاب بند ہو گیا تو یہ مشینوں سے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے رب نے کتنی بڑی نعمتیں تمہیں دی ہے۔ جس کو پیشاب نہیں آتا وہ مشینوں سے پیشاب نکالنا پڑتا ہے، اور ڈائلیسس کر 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 کے بھی زیادہ سے زیادہ 2 سال 2.5 سال کے بعد بیچارہ وہ دم توڑ دیتا ہے، مریض ختم ہو جاتا ہے۔ کب تک کرے گا؟ موت کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور میں بتا دوں، کچھ سالوں پہلے میں تحقیقی کتابیں کچھ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بڑی باریک چیز ملی۔ یہ جو پلکیں ہیں آپ کی، پلکیں جھپکتی ہیں کہ نہیں جھپکتی؟ آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے۔ ان پلکوں کے اندر اللہ نے ایک ایسا اسپرنگ رکھا ہے، پوری دنیا میں اس کا بدل ہے نہیں۔ اگر وہ اسپرنگ چلا گیا تو اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یہ صرف یہ پلکوں کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی لیڈ، آئی لیڈ، یہ جو بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کسی کا اسپرنگ ختم ہو گیا ہے، یہ جھپکنا، اور آنکھ ایسی کھڑی رہ گئی، تو اس نے کہا بلڈوزر لگا کر کھینچیں تو بھی بند نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ مردے کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، روح نکلتے ہی اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ اگر تھوڑی دیر تک نہیں بند کیے اور کھلی رہ گئی تو اسپرنگ ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کھینچ تان کر کے کچھ بھی کر لو لیکن مردے کی آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی، یہ اسپرنگ جو ہے، کہ اگر یہ جھپکنا بند ہو جائے تو تم کبھی سو بھی نہیں سکو گے۔ تمہارے سونے کے لیے آنکھ کا بند ہونا ضروری ہے۔ خود بخود وہ اپنے آپ آنکھ اندر آتی، یعنی بند کی طرف آتی ہے۔ جیسے جیسے نیند آتی ہے آپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آنکھ خود بخود نیچے آ جاتی ہے، وہ آئی لیڈ اپنے آپ بند ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے آئی لیڈ کی اسپرنگ نہیں بند ہو رہی ہے تو اسے نیند نہیں آئے گی، اور نیند نہیں آئے تو پاگل ہو جائے گا، آدمی آپک ہو جائے گا، دماغ ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے 2 ٹانگیں ہیں تمہاری، سیدھے کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو نا، اگر کہہ دیا جائے کھڑے ہو جاتے، یوں نہیں کھڑے ہوتے، یوں نہیں کھڑے ہوتے۔ بیلنس تمہارا برابر کیوں رہتا ہے؟ ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑے، پاگل لوگ، وہ چلتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی گرے گا ابھی گرے گا، ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور تم سیدھے کیوں کھڑے ہو؟ پتہ ہے، ہمارے دونوں کانوں کے بیچوں بیچ ایک پارا ہے، چھوٹا سا پارا، ایک لیکوڈ پارا۔ پارا جانتے ہیں؟ پارا کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے تو دیکھ کے آ جانا۔ بی پی چیک کرنے کے وقت مشین لاتا ہے ڈاکٹر، اس میں ایک پارا چڑھتا ہے،
اس پارے کے ٹائپ کی ایک لکوڈ چیز ہمارے دونوں کانوں کے بیچوں بیچ ہے، وہ ایک بوند کے برابر. وہ لکوڈ جو ہے سارا بیلنس سنبھالی ہوئی ہے، صرف ایک بوند. اگر وہ لکوڈ کا تھوڑا سا حصہ ادھر ڈھلک گیا تو آپ یوں چلیں گے، یوں چلتے رہیں گے، اور ایسا لگے گا ساری چیزیں تم پر گر رہی ہیں، تم سیدھے نہیں کھڑے ہو سکو گے. اگر وہ لکوڈ کا قطرہ ادھر کی طرف ہو گیا تو یوں چلو گے، پھر سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تم. دو ٹانگوں پر تم کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بوند رکھا ہے، ایک بوند، وہ بھی دونوں کانوں کے بیچوں بیچ ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ میرے اپنے علاج کے دوران کئی مریض ایسے آئے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جادو ہے، سحر ہے، آسیب ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ اور بھی ہوتا ہے. ایک خاتون تھی، کئی سالوں سے پریشان ہوئی اسی طرح سے کہ وہ سیدھا چل نہیں پاتی، اور ان کو سب یہ کہتے ہیں اثرات ہے اس کے اوپر. اور وہ خاتون بھی کہتی تھی کہ میرے اوپر اثرات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیوار گر جائے گی، گاڑیاں جو جا رہی ہیں وہ میرے اوپر ہی گریں گی، ایسا لگتا ہے. بہت دن تک بابا لوگوں کے چکر کاٹتی رہی. میں نے ایک بار یہ مشورہ دیا کہ جو ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، ان کے پاس جا کر کے اپنے کانوں کی یہ اصلاح کر کے آ جاؤ. جیسے کار کا ویل الائنمنٹ ہوتا ہے، ویل الائنمنٹ جانتے ہیں؟ اگر وہ بگڑ گیا تو کار کا ایک ٹائر ادھر جائے گا، ایک ٹائر ادھر جاتا رہے گا. ہاں، اب جو گاڑیاں ہیں جن کے پاس، وہ جانتے ہیں کہ پھر اگر کار کا بیلنس چوک گیا ہے، ویل الائنمنٹ، تو اس کو پھر سے جا کر کے صحیح کرواتے ہیں. جب وہ ویل الائنمنٹ صحیح ہو جاتا ہے تو ٹائر پھر اپنے راستے سیدھے رہتے ہیں، نہیں تو کھینچتے رہتی ہے گاڑی ایک طرف کو. ہم نے مشورہ دیا اس خاتون کو، 10 سال سے 8 یا 10 سال سے جو باباؤں کے چکر لگا رہی تھی، ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، وہی پارے کو صحیح کیا. وہ 1 ہفتے یا 15 دن کے بعد بالکل صحیح نارمل رہی. کہا کہ ساری چیزیں سیدھی سیدھی لگ رہی ہیں. ہم نے کہا وہی تمہارا الائنمنٹ بگڑ گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں کیوں نہیں دیکھتے؟ نشانیاں ہیں ہماری. اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں تمہاری اپنی ذات میں ہے، کاش تم دیکھ لیتے تو اپنے رب کو پا لیتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج صحت و سلامتی دیا ہے نا، تو پل پل اس کا شکر بجا لاؤ. نمازیں چھوڑ کر بھاگنا یہ نافرمانوں کی علامت ہے. یہ مغرور لوگ، گھمنڈی لوگ، متکبر لوگ، ان لوگوں کی علامتیں ہیں. اگر مولا تبارک و تعالیٰ دن میں 25 نمازیں فرض کرتا تب بھی ہمیں جانا ہوتا، کیونکہ ایسی نعمتیں اس نے دی ہیں، ایسی نعمتیں دی. اگر ایک نعمت بھی تمہاری ڈس بیلنس ہو جائے، زندگی بھر پچھتاتے رہو گے، زندگی بھر. ہاں، ایک عورت کو میں نے دیکھا تھا، لڑکی تھی، وہ جوان لڑکی، صرف اس کے آئی برو نہیں تھے، یہ بھویں، اور بال نہیں تھے اس کے جسم پر، وہ چہرے پر یہ بال نہیں آئے. وہ ہمیشہ ڈھکی رہتی تھی ساری چیزیں. اس کے والد نے مجھے ملایا تھا، چھوٹی تھی وہ، اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہوگی، کافی سال پہلے کی بات ہے. تو وہ لڑکی میرے پاس رونے لگی. کہا میں چہرہ کھول نہیں سکتی اسکول میں، کالج میں. کہا کیوں، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بچے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، یا کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو مذاق کے طور پر میرے طرف دیکھتے. بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی جو پڑھنے لکھنے میں ٹاپ ہے، صرف یہ بال نہ ہونے کی وجہ سے پورا چہرہ ڈراؤنا لگتا ہے. چہرے کی خوبصورتی کے لیے ان بالوں کا ہونا کتنا ضروری ہے. اس لڑکی کے
آئیبرو نہیں تھے اور یہ پلکوں کے بال نہیں تھے، جس کی وجہ سے چہرے سے اس نے وہ ہٹایا دوپٹہ تو واقعی وہ ڈراؤنی شکل کی تھی، ڈراؤنی شکل۔ میں نے سوچا اس دن، اے مولا یہ اتنے ہلکے ہلکے بالوں کی بھی کتنی قیمت سے ہے، کتنی اہمیت۔ اگر تمہارے یہ بال جھڑ گئے نا، کل سے باہر گھومنا بند کر دو گے، بلکہ آئینے میں چہرہ دیکھنا بھی بھول جاؤ گے، نہیں باہر آ پاؤ گے، خود کی شکل ڈراؤنی لگے گی۔ اس لیے تمہارے پاس بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی ہیں، اس کی عبادت میں کمی مت کرو۔ جب اذان ہو جائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی برضا آ جاؤ کہ میرے اوپر یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میرے رب کو راضی کرنے کے لیے، نہ ہی اس کی نعمتوں کا بدلہ میں ایک سجدے میں ادا کر سکوں گا، بس اس رحمان کو پسند ہے عبادت، اس لیے میں آ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما بردار بندوں میں رکھے اور نہ شکروں سے اللہ ہمارے